صفحہ نمبر 91 ہی جاری ہے۔ اقتباس کی تشریح۔ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے گھر متصل تھے۔ ایک کی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تو دوسرے کی دیوار کا پلستر اکھڑ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک روز دوبارہ جھگڑا ہو گیا۔ معمول کا جھگڑا تو دوپہر کو ہو ہی چکا تھا، مگر پھر شام کو ہلکا سا زلزلہ آ گیا اور بیگم راجہ یہ سمجھی کہ بیگم خواجہ نے ملحقہ کمرے میں پلنگ گھسیٹا ہے۔ جھپٹ کر کھڑکی میں منہ ڈالا اور بیگم خواجہ کو وہ بے نکت سنائی کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھی بھول گئیں۔ صفحہ نمبر 92۔ حوالہ متن۔ سبق کا نام مائیں، مصنف کا نام احمد ندیم قاسمی۔ سیاق و سبق۔ اس مختصر افسانے مائیں میں احمد ندیم قاسمی نے بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کے روز کے جھگڑوں کا ذکر کیا ہے، جس سے گھریلو اور جھگڑالو دیہاتی خواتین کی نفسیات کی عکاسی ہوتی ہے، جبکہ خواتین کے برعکس دونوں کے شوہر آپس میں خوشگوار تعلقات رکھتے تھے۔ ان کے لیے اپنی بیگمات کی لڑائی معمول کی بات تھی۔ قاسمی صاحب نے یہ بات بھی خصوصیت سے بیان کی ہے کہ ان لڑائیوں میں الزام تراشی کے بجائے صرف بد دعاؤں ہی سے کام چلایا جاتا تھا۔ افسانے کے اختتام پر جب بیگم خواجہ کا بیٹا بیگم راجہ کے بیٹے کو پینسل سے زخمی کرتا ہے اور بیگم راجہ اپنے بیٹے کو تھپڑ مارتی ہیں تو دونوں بیگمات ایک دوسرے کے بچوں کو پیار کرتے ہوئے پہلے روتی ہیں اور پھر زور سے ہنسنے لگتی ہیں۔ تشریح۔ اس اقتباس میں مصنف نے دونوں ہمسایوں کے مکانات کا ذکر کیا ہے کہ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے مکانات آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ اگر ایک کی دیوار میں کیل ٹھونکی جاتی تو دوسری طرف دوسرے کے گھر کی دیوار کا پلستر ٹوٹ جاتا۔ مصنف کے مطابق بیگم راجہ اور بیگم خواجہ دن میں ایک بار ضرور جھگڑتی تھیں، لیکن ایک دن 2 بار جھگڑ پڑیں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ شام کے وقت معمولی سا زلزلہ آیا، جس پر بیگم راجہ کو یہ خیال گزرا کہ بیگم خواجہ نے پاس والے کمرے میں چارپائی فرش پر گھسیٹی ہے، جس کی وجہ سے آواز انہیں ناگوار گزری اور وہ فوراً اپنے گھر کی کھڑکی کی طرف گئیں اور بیگم خواجہ کو برا بلا کہا کہ اس غریب کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، اور بیگم راجہ کے اس اچانک حملے پر وہ اس قدر حیران و پریشان ہوئیں کہ زلزلے کی ہیبت بھی بھول گئیں۔ بشکی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1۔ سبق کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، دونوں بیگمات کے برعکس ان کے شوہروں کے تعلقات کیسے تھے؟ جواب، دونوں بیگمات کے برعکس ان کے شوہروں کے تعلقات آپس میں نہایت خوشگوار تھے۔ وہ دونوں واک کے لیے ایک ساتھ چلتے اور بوقت ضرورت ایک دوسرے کے گھروں پر بلا تکلف ضرورت کی چیزیں بھی مانگتے تھے۔ صفحہ نمبر 93۔ ب، لڑائی کا آغاز عموماً کس کی طرف سے ہوتا تھا؟ جواب، لڑائی کا آغاز عموماً بیگم راجہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ ج، زلزلہ آنے پر بیگم راجہ کا کیا رد عمل تھا؟ جواب، زلزلہ آنے پر بیگم راجہ سمجھی کہ شاید بیگم خواجہ نے پاس والے کمرے میں پلنگ گھسیٹا ہے، اور وہ فوراً اپنی کھڑکی کی طرف لپکیں اور بیگم خواجہ کو برا بھلا کہا۔ دال، محلے کے بزرگ کے سمجھانے پر راجہ صاحب کا کیا جواب تھا؟ جواب، جب محلے کے بزرگ نے راجہ صاحب کو اپنی بیگمات کو جھگڑنے سے روکنے کے لیے کہا کہ اس سے سارا محلہ بدنام ہو رہا ہے، تو راجہ صاحب نے انتہائی احترام سے جواب دیا کہ یہ عورتوں کا آپس کا معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، البتہ اگر آپ اپنی بیگم کو ان کے پاس سمجھانے کے لیے بھیجیں تو یہ اچھی بات ہوگی۔ ہے، پانی کی بالٹی میں گیند گرنے پر دونوں بیگمات کا کیا موقف تھا؟ جواب، پانی کی بالٹی بیگم خواجہ کی تھی، جبکہ گیند بیگم راجہ کے بیٹے کے ہاتھ سے اچھل کر اس بالٹی میں گری تھی۔ اس پر بیگم راجہ کا موقف یہ تھا کہ بیگم خواجہ نے جان بوجھ کر بچے کی گیند بالٹی میں بھگو دی ہے تاکہ اس پر مٹی لگے، اس مٹی سے بچے کے ہاتھ گندے ہوں اور مٹی سے بھرے ہاتھوں سے وہ اپنے کپڑے خراب کر لے، جس کی وجہ سے اس کی ماں کو یہ کپڑے دوبارہ دھونے پڑیں، جبکہ بیگم خواجہ کا یہ خیال تھا کہ یہ گیند بیگم راجہ نے جان بوجھ کر بالٹی میں پھینکی ہے تاکہ اس کا پانی خراب ہو جائے اور اسے دعا نے دے کر بہشتی سے پانی کا ایک مشک بھروانا پڑے۔ دال، بچے کا زخم دیکھ کر بیگم راجہ نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ جواب، بیگم راجہ نے جب بیگم خواجہ کے بچے کی ران کا زخم دیکھا تو فوراً اسے اٹھا کر اپنے کولہے پر بٹھا دیا اور اسے تھپک کر رونے لگیں، ساتھ ہی اپنے بیٹے کو بد دعا دیتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ آج اسے آنے دو، اس کو اس قدر ماروں گی کہ طبیعت ہری ہو جائے گی۔ سوال نمبر 2۔ شاید یہی وجہ تھی کہ محلے والوں کو جھگڑے کا لطف نہیں آتا تھا۔ اس جملے میں ایک مخصوص ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے، وضاحت کریں۔ جواب، بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کے جھگڑوں میں الزام تراشی بہت کم اور بد دعائیں زیادہ ہوتی تھیں۔ محلے کی عورتیں ہر روز اس امید پر ان کا جھگڑا اپنے گھروں کی چھتوں پر یا کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھتی
کہ شاید آج جھگڑے میں کوئی ایک بیگم دوسری پر شادی سے پہلے کسی اور مرد کے ساتھ تعلق یا کسی کے ہاتھوں اغوا ہونے کا الزام لگا لے، مگر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر بار اس خواہش کے پورا نہ ہونے پر اداس چہرے لے کر پلٹتی۔ مصنف یعنی افسانہ نگار نے مذکورہ جملے میں اسی قسم کی ذہنیت رکھنے والی عورتوں کی عکاسی کی ہے۔ صفحہ نمبر 94۔ سوال نمبر 3 متن کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ بیگم خواجہ کو وہ ڈیش سنائیں کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھول گئی۔ بیگم خواجہ کو وہ بے نکت سنائیں کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھول گئی۔ بے اکٹھے رکھے ہوئے دو برتن بھی ڈیش کر بجتے ہیں، ٹکرا کر بجتے ہیں۔ جیم ان کی باتوں میں ڈیش کم اور بددعائیں زیادہ ہوتی تھیں، تانے یا طنز کم اور بددعائیں زیادہ ہوتی تھیں۔ دال جیسے مریض ڈیش کا کھانا کھانے پر مجبور ہوتا ہے، بے نمک مرچ کھانا کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ ہے بیگم خواجہ اپنے ڈیش کی بددعا سن کر مسکرا رہی تھی، اپنے مرنے کی بددعا سن کر مسکرا رہی تھی۔ اگلا سوال ہے امدادی یا معاون فعل۔ امدادی یا معاون فعل وہ ہے جو کسی جملے میں اصل فعل کے ساتھ مل کر پرزور انداز میں بات کو مکمل کرتا ہے۔ ان افعال کے ذریعے تحریر میں خوبصورتی اور لطافت پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً وہ بول اٹھا، میں نے گیند زمین پر دے ماری۔ ان جملوں میں اٹھا اور دے ماری امدادی افعال ہیں۔ اس سبق میں امدادی فعل کی نشاندہی کریں۔ جواب، اس سبق میں شامل چند امدادی افعال: آسمان ٹوٹ نہ پڑے، پڑنا جو ہے وہ امدادی فعل ہے اس میں۔ زلزلے میں اگر کوئی گر پڑے تو گر پڑنا جو ہے اس جملے میں وہ ہے امدادی فعل۔ دو برتن بھی ٹکرا کر بج اٹھتے ہیں، اٹھنا اس میں امدادی فعل ہے۔ صفحہ نمبر 95۔ گیند بالٹی میں جا گری، جا گرنا اس میں امدادی فعل ہے۔ پھر سے کپڑے دھونے پڑے، پڑنا امدادی فعل ہے۔ دونوں غصے سے رونے لگیں، لگنا امدادی فعل ہے۔ آنکھیں سجالی تھیں، لینا جو ہے اس میں وہ امدادی فعل ہے۔ دم بخود ہو کر رہ گئیں، رہ جانا اس میں امدادی فعل ہے۔ باورچی خانے سے لکڑی اٹھا لائیں، لانا اس میں امدادی فعل ہے۔ لکڑی بچے کے پیٹ پر دے ماری، دے مارنا اس جملے میں امدادی فعل ہے۔ صفحہ نمبر 96۔ اگلا سبق ہے سیاہ فام اور اس کے مصنف ہیں شوکت صدیقی۔ فرہنگ لفظ دھک سے رہ جانا معنی خوف زدہ ہونا، ہکا بکا ہونا معنی حیران ہونا، کرا رہا تھا یہ در کے باعث چیخنا، سہما ہوا ڈرا ہوا، اوندے منہ منہ کے بل، سنسان معنی ویران، غنیمت یعنی لوٹ کا مال، عمدہ یا مفت کی چیز، وحشت معنی خوف یا دہشت، کالا کلوٹا معنی انتہائی سیاہ، مڈ بھیڑ ہو گئی معنی ملاقات یا آمنا سامنا، بیساکھی معنی سہارا لینے والی لکڑی یا بیساکھ کا تہوار، نچلا طبقہ معنی غریب طبقہ، نیم پختہ آدھا پکا ہوا، امتداد زمانہ معنی عرصہ دراز یا طویل زمانہ، غنیم معنی دشمن، اوسان خطا ہونا ہوش اڑ جانا، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا معنی خوف زدہ ہو کر بھاگنا، کوسنے معنی برائی کی باتیں، قضیہ گھڑنا معنی جھگڑا پیدا کرنا۔ صفحہ نمبر 97۔ اینٹنا معنی لوٹنا، بشاتائیں معنی سنگھار کرانے والیاں، خامخواہ معنی بلا وجہ، یکبارگی معنی اچانک، سکتہ بے حس و حرکت، ٹٹولنا معنی تلاش کرنا، منج ہونا معنی ماہر ہونا، دبوچنا معنی پکڑنا، اور غلیظ معنی گندا یا ناپاک۔ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1 درجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف برے کام کے انجام پر ایک کہانی تحریر کریں۔ جواب، ایک شخص کو دولت جمع کرنے کا شوق تھا۔ دولت کس طرح آئے کیسے آئے اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ دن رات اسی فکر میں لگا رہتا کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع ہو، نہ کوئی خوف نہ کوئی ڈر، حرام حلال کی کوئی تفریق نہ تھی۔ کسی نے اسے منشیات کے کاروبار کی طرف راغب کر دیا۔ پھر کیا تھا، کچھ ہی عرصہ میں منشیات بیچ بیچ کر اربوں روپوں کا مالک بن گیا۔ اس کے قریبی دوست نے اسے بے حد سمجھایا، منع کیا، مگر وہ نہ مانا۔ دن بدن اسی کاروبار کے اندر دھنستا چلا گیا۔ علاقے کے نوجوان منشیات کے عادی ہو گئے۔ نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہونے لگا، مگر اس شخص پر کوئی اثر نہ ہوا۔ دوست برابر منع کرتا رہا مگر بے سود۔ اس شخص کا ایک ہی بیٹا تھا جو تعلیم کے سلسلے میں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہ تھا۔ چونکہ دولت کی فراوانی تھی اس لیے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ بری صحبت کے باعث اس کا بیٹا منشیات کے عادی لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ نشہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اچانک اس کی حالت غیر ہوئی۔ اس کے والد کو اطلاع دی گئی۔ وہ ہسپتال پہنچا، ڈاکٹروں سے ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بچہ زندگی کی جنگ ہار چکا ہے۔ منشیات کے بے حد استعمال نے اس کو کینسر کے مرض میں مبتلا کر رکھا ہے۔
صفحہ نمبر 98۔ اس وقت اس شخص کو خیال آیا کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو آگ دوسروں کے گھروں میں جلائی تھی، آج اس نے اس کا اپنا گھر جلا دیا۔ بے، سکینہ بیگم کے بیٹے کو کیا ہو گیا تھا؟ جواب: سکینہ بیگم لاکھوں کی مالک اور بیوہ تھی، صرف ایک لڑکا تھا جس نے ماں سے ادھر کھچڑی کی فرمائش کی اور نہ ملنے پر گھر چھوڑ کر چلا گیا اور لوٹ کر واپس نہ آیا۔ بعد میں کسی نے اطلاع دی کہ ٹرین کے حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ جیم، مکھن ٹوش کا نعرہ کس کا تھا؟ جواب: ایک کرنل صاحب جو کسی جنگ میں شریک ہوئے، بعد میں خودکشی سے ان کی موت واقع ہوئی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ موت کے بعد وہ بھوت بن گئے ہیں، جب بھی قبرستان کی طرف رات کو نظر آتے مکھن ٹوش کا نعرہ لگاتے۔ دال، جب کوئی راہگیر ڈر کر بے ہوش ہو جاتا تو عبداللہ کیا کرتا؟ جواب: پہلے تو عبداللہ صرف کھانے پینے کی اشیاء تک محدود تھا، مگر بعد میں بے ہوش ہونے کے بعد وہ لوگوں کی جیبیں بھی ٹٹولتا تھا کہ کچھ نقدی مل جائے۔ ہے، جب لوگوں نے شام کے بعد گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تو عبداللہ نے خوراک کے حصول کے لیے کیا طریقہ اپنایا؟ جواب: وہ کمبل لپیٹ کر رات کو گھر سے باہر نکلتا، گلی کی نکڑ پر کھڑا ہو جاتا اور اپنے شکار کی تلاش میں رہتا کہ کوئی راہگیر آئے تو اسے دبوچ لے۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ درست روزمرہ کے مطابق پر کریں۔ الف، مگر یہ شخص تو ڈیش کے فرشتے کی طرح نازل ہوا، تو اس میں آئے گا رحمت کے فرشتے کی طرح نازل ہوا۔ بے، میری آواز خوف ڈیش رہی تھی، یہ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ جیم، دونوں مزے سے ڈیش پھیلا کر سوئیں گے، دونوں مزے سے پاؤں پھیلا کر سوئیں گے۔ دال، بلی کی طرح ڈیش کر میرا گلا دبوچ لیا، بلی کی طرح پکڑ کر میرا گلا دبوچ لیا۔ اور ہے، میری طبیعت اب ذرا ڈیش چکی تھی، میری طبیعت اب ذرا سنبھل چکی تھی، ڈیش میں آئے گا سنبھل چکی تھی۔ سوال نمبر 3، الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ لفظ سنسان، جملہ: سنسان راستے پر چلتے ہوئے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ صفحہ نمبر 99۔ مڑ بھیڑ، جملہ: بازار سے گزرتے ہوئے اسلم کی پولیس سے مڑ بھیڑ ہوئی۔ چوڑا چکلا، جملہ: چوڑا چکلا راستہ سیدھا گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ امتداد زمانہ، اس کا جملہ ہوگا: امتداد زمانہ نے عمارتوں کو خستہ حال کر دیا تھا۔ سنگسار کرنا، اس کا جملہ ہوگا: مجرم کو سنگسار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ہو کا عالم، رات کے وقت ویران سڑک پر ہو کا عالم تھا۔ بانچیں کھلنا، ترقی کا سن کر امجد کی بانچیں کھل گئیں۔ اگلا سوال روزمرہ کے مطابق درست کریں۔ الف، چور بما مال مسروقہ گرفتار ہو گیا۔ جب اس کو ہم روزمرہ کے مطابق درست کریں گے تو یہ جملہ ایسا ہوگا: چور ما مال، بما نہیں، ما مال مسروقہ گرفتار ہو گیا۔ بے، عمارت کے اوپر سرکاری پرچم لہرا رہا ہے، یہ ہوگا عمارت پر سرکاری پرچم لہرا رہا ہے، اوپر نہیں بلکہ عمارت پر سرکاری پرچم لہرا رہا ہے۔ جیم، وادی کاغان کے مناظر تو دیکھنے والے ہیں، روزمرہ کے مطابق جملہ ایسا ہوگا: کاغان کے مناظر تو دیکھنے والے ہیں۔ دال، مجھ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ تم کیا کر رہے ہو، روزمرہ میں یہ جملہ ایسی ہوگا: مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور دال، مورخہ 1 ستمبر کو میرا کالج کھولے گا، روزمرہ کے مطابق درست جملہ ایسی ہوگا: 1 ستمبر کو میرا کالج کھولے گا۔ سوال نمبر 6، درجہ ذیل عبارت میں مناسب مقامات پر رموز و اوقاف لگائیں۔ صفحہ نمبر 100۔ سنو بیٹا، ملک کو انجینئروں اور ڈاکٹروں کے علاوہ دوسرے شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ اس ملک میں کوئی چوٹی کا مورخ، ماہر اقتصادیات، یگانہ روزگار ادیب یا شاعر، بہترین منتظم، بین الاقوامی معیار کا قانون دان یا سیاست دان، سائنسدان نہیں ہے، یہ سب کچھ تو آرٹس کے شعبے سے متعلق ہے۔ جواب: عبارت رموز اوقاف کے ساتھ۔ سنو بیٹا، آگے وہی ایک لائن اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا نقطہ۔ ملک کو انجینئروں اور ڈاکٹروں کے علاوہ دوسرے شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، فل سٹاپ۔ اس ملک میں کوئی چوٹی کا مورخ، قامہ، ماہر اقتصادیات، قامہ، یگانہ روزگار ادیب یا شاعر، قامہ، بہترین منتظم، قامہ، بین الاقوامی معیار کا قانون دان یا سیاست دان نہیں ہے، فل سٹاپ۔ یہ سب کچھ تو آرٹس کے شعبے سے متعلق ہے، فل سٹاپ۔ صفحہ نمبر 101۔ اگلا سبق ہے محسن محلہ اور اس کے مصنف ہیں اشفاق احمد۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فرہنگ۔ لفظ ہے پھیری لگانا، معنی گلی کوچوں میں سودا بیچنے والا یعنی خانچہ والا۔ تنگی ترشی، معنی مفلسی یا غریبی۔ ڈھنگ، معنی طور طریقہ، انداز، چال چلن۔ ہیرا پھیری، دھوکہ، مکر و فریب یا فراڈ۔ شیخی، معنی غرور،
بڑائی، گھمنڈ. بے پیچ مانا سیدھا سادہ، مخلص، جو دھوکہ باز یا فریبی نہ ہو. گھگی مانا ہچکی، روتے روتے یا ڈرتے ڈرتے سانس کا رکنا. ہچکی، روتے روتے یا ڈرتے ڈرتے سانس کا رک کر نکلنا. یکمشت مانا ایک ساتھ اکٹھے. تڑنگ مانا جوش، ڈٹ جانا، ضد پر اڑ جانا. برنجان برنج، وہ شخص جو کسی کو رنجیدہ یا غمگین نہ کرے، خود بھی غم چھپاتے ہوئے خوش رہتا ہو. ترخانہ مانا ٹالنا یا بہانہ کرنا. بزاز مانا کپڑا فروخت کرنے والا. اگلو مانا دہاڑی، وہ مزدور جس کو روزانہ اجرت یا معاوضہ ملتا ہے. دھوپ سینکنا مانا دھوپ کھانا، دھوپ میں بیٹھنا یا دھوپ تاپنا. کنکی یعنی ایک قسم کا اناج جو باجرے کے دانوں سے چھوٹا ہوتا ہے. اور آب خورا بھر مانا پانی پینے کا مٹی کا برتن یا گلاس، یہاں مراد مٹی کا برتن بھر کر. خلاصہ سبق: محسن مولا اشفاق احمد کا ایک مختصر مگر دل کو کرچی کرچی کرنے والا افسانہ ہے، جس میں انسان کی بے حسی کو موضوع بنایا گیا ہے. صفحہ نمبر 102. افسانہ نگار کہتے ہیں کہ ماسٹر الیاس کافی عرصے سے ایک محلے میں رہائش پذیر تھا. اس محلے کا نام محسن محلہ تھا، جہاں کے رہنے والے اس نام سے بالکل مناسبت نہیں رکھتے تھے. ماسٹر الیاس سے محلے کے بچے گنتی اور پہاڑے سیکھا کرتے تھے. یہ تنہا رہنے والا شخص امبالہ سے ہجرت کر کے آیا تھا اور یہاں آباد ہو گیا تھا، کیونکہ مصنف کے مطابق اس کی بولی سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ امبالہ کا رہنے والا ہے. ماسٹر الیاس انتہائی مفلسی میں زندگی کے دن کاٹ رہا تھا. اس کی شخصیت کے بارے میں افسانہ نگار کہتے ہیں کہ وہ ہنس مکھ اور ایک ملنسار شخصیت کا مالک تھا، جو ہمیشہ سچ بولتا تھا. مکر و فریب اور گھمنڈ اس سے چھو کر بھی نہیں گزرے تھے. اس نے ایک اصیل مرغ اور 2 لڑاکا بٹڑی پال رکھے تھے، جبکہ وہ بالعموم مالک مکان کا مقروض رہتا تھا. اس کی زبان گرامر کے حوالے سے بہت غلط تھی. محلے کے لوگ اسے سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے، اس لیے اس کی کسی کے ساتھ دوستی نہیں تھی. ایک دن مالک مکان نے اس سے گزشتہ 6 ماہ کا کرایہ طلب کیا. جب ماسٹر الیاس نے صرف 50 روپے دیے تو مالک نے پیسے واپس پھینکے اور اس کو 3 دن کے اندر پورا کرایہ ادا کرنے یا گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا. اس پر ماسٹر صاحب قرض کے لیے ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہے، مگر کسی نے انہیں 200 روپے ادھار نہیں دیے. بالآخر مالک کے مکان نے ان کے سامان کو باہر پھینکوا دیا اور وہ بجلی کے 2 کھمبوں کے درمیان چادر لگا کر رہنے لگے. اسی غم کی حالت میں سردی کی وجہ سے 8ویں روز انہیں نمونیا ہو گیا. انہوں نے پھر بھی لوگوں سے ادھار مانگا اور کوئی نائی، حلوائی، کسائی اور وکیل نہ چھوڑا، مگر صحیح الحاصل کسی نے مدد نہ کی. اس طرح چند دن ایسی حالت میں رہنے کے بعد اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی. اگلی صبح جب محلے والوں نے ان کی لاش دیکھی تو ہر کوئی شرم کے مارے ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا، اور یوں بقول مصنف ان کی تجہیز و تکفین کے لیے اہل محلہ نے 811 روپے اکٹھے کیے. لبے لبا. یہ دلخراش افسانہ معاشرتی بے حسی کو اجاگر کرتا ہے. ہم روز ایسے مفلس اور لاچار لوگوں کو چوراہوں، ہسپتالوں اور گلی کوچوں میں دیکھتے ہیں، مگر ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں کہ ان کی مدد پر آمادہ نظر آتے ہیں. اسلام نے غرباء اور مساکین کی مدد کے لیے صاحب ثروت لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقات دینے کی تلقین کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا. جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی عادت میں کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا. جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایسی شراب پلائے گا جس پر مہر لگی ہوگی. اور یہ حوالہ ہے حدیث کی کتاب ابو داؤد سے. صفحہ نمبر 103. اقتباسات کی تشریح. اقتباس نمبر 1. وہ اتنے سیدھے سادے اور اس قدر بے پیچ تھے کہ انسان ہی نہیں لگتے تھے. سارے محلے پر اور ساری سوسائٹی پر ایک بوجھ سا لگتے تھے، اور چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رسم و راہ پیدا کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کوئی بھی ان کا دوست نہیں تھا. حوالہ متن. سبق کا نام محسن محلہ، مصنف کا نام اشفاق احمد. سیاق و سباق. اس مختصر افسانے میں اشفاق احمد نے معاشرتی بے حسی کو اجاگر کیا ہے اور ماسٹر الیاس کے کردار پر ایک کہانی بیان کی ہے. مصنف کے مطابق ماسٹر الیاس کی بولی سے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے امبالہ سے ہجرت کر کے محسن محلہ میں کرائے کے ایک مکان میں سکونت اختیار کی تھی. وہ انتہائی مفلسی میں وقت گزارا تھا. محلے کے کچھ بچے اس سے گنتی اور پہاڑے سیکھنے کے لیے آتے تھے. جب وہ کئی مہینوں سے گھر کا کرایہ ادا نہ کر سکا تو مالک مکان نے اسے گھر سے بے دخل کر دیا. یوں وہ چند دن بجلی کے 2 کھمبوں کے درمیان چادر ڈال کر رہنے پر مجبور ہوا. وہ ادھر ادھر مارا پھرا کہ کوئی اسے قرض دے، مگر کوئی بھی اسے کرائے کے لیے صرف 200 روپے ادھار دینے کو تیار نہ تھا. آخرکار سردی کی شدت سے اسے نمونیا ہو گیا اور وہ چند دن کے بعد انتقال کر گیا.
اہل محلہ نے جب صبح اس کی لاش دیکھی تو شرم کے مارے پانی پانی ہو گئے اور اس کے کفن دفن کے لیے 811 روپے کا چندہ اکٹھا کیا۔ تشریح: زیر نظر اقتباس میں افسانہ نگار ماسٹر الیاس کی شخصیت بیان کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی سیدھے سادے انسان تھے۔ مکر و فریب، دھوکہ دہی اور دغا سے وہ ناآشنا تھے۔ وہ طبیعت میں سماجی سے اس قدر مختلف تھے کہ سارے معاشرے پر ایک بوجھ معلوم ہوتے تھے۔ چونکہ وہ اپنے محلے کے برعکس انتہائی الگ مزاج کے مالک تھے، اس وجہ سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسے شخص سے تعلق رکھے۔ اس لیے افسانہ نگار کے مطابق پورے محلے میں ان کا کوئی دوست اور رفیق نہیں تھا۔ صفحہ نمبر 104، اقتباس نمبر 2۔ مسلسل 3 دن تک ماسٹر الیاس اپنی رضائی سر پر اگلو کی طرح اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے۔ جو کوئی وہاں سے گزرتا السلام علیکم کہہ کر یہ ضرور پوچھتا، کیوں جی ماسٹر جی، دھوپ سینکی جا رہی ہے؟ اور ماسٹر جی اندر سے بند آواز میں جواب دیتے، ہاں جی تھوڑی سردی لگ رہی تھی۔ سبق کا نام محسن محلہ، مصنف کا نام اشفاق احمد۔ تشریح: زیر نظر اقتباس سبق کے اس مقام سے لیا گیا جب ماسٹر الیاس کو مالک مکان نے گھر سے نکال دیا اور سخت سردی کی وجہ سے وہ نمونیا کا شکار ہو گئے۔ ایسی حالت میں وہ لگاتار 3 دن تک دھوپ میں چارپائی ڈال کر بیٹھے رہے۔ انہیں دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے روزانہ کی ضرورت پر کام کرنے والا دیہڑی دار مزدور تھک ہار کر لحاف اوڑھے بیٹھا ہے۔ اہل محلہ آتے جاتے انہیں سلام کرتے اور طنز کے طور پر یہ ضرور پوچھتے کہ ماسٹر جی کیا آپ دھوپ تاپنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ مصنف یہاں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نے اتنی زحمت گوارا نہیں کی کہ کوئی دل سے ان کا حال احوال پوچھے۔ کسی کو ان کی بیماری اور شدید سردی کا احساس ہی نہیں تھا، اور نہ کوئی یہ محسوس کر سکا کہ اتنی سردی میں کم از کم انہیں سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ہی میسر کر دے یا بیماری کے لیے دوا دارو کا بندوبست کر دے۔ ماسٹر الیاس ان بے حس ملاداروں کے سوال کا جواب اپنی دھیمی آواز میں یہی دیتے رہے کہ جی ہاں ذرا سی سردی لگ رہی تھی اس لیے دھوپ میں بیٹھ گیا۔ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، محسن محلہ کے لوگ ماسٹر صاحب کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ جواب: محسن محلہ کے لوگ ماسٹر الیاس کے بارے میں یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کب اس محلے میں آئے، لیکن اتنا ضرور جانتے تھے کہ وہ امبالہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، کیونکہ ان کی بولی ایسی تھی جیسے کہ امبالہ کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 105۔ ب، ماسٹر صاحب کس طرح کے آدمی تھے؟ جواب: ماسٹر صاحب ایک سیدھے سادے آدمی تھے جنہیں زمانے کے ساتھ چلنے کا طور طریقہ نہیں آتا تھا۔ ان کی شکل صورت ایسی تھی کہ ان سے پیار و ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ انتہائی بھولے بھالے تھے۔ گفتگو اتنی صاف اور مبالغے سے پاک تھی کہ اس پر سچائی کا گمان ہی نہیں ہوتا تھا۔ جی، لوگ ماسٹر صاحب سے دوستی کرنا کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ جواب: ماسٹر صاحب سیدھے سادے اور الگ مزاج کے آدمی تھے اور دھوکہ دہی سے بے خبر تھے۔ چونکہ ایسے لوگوں سے کوئی تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے ماسٹر صاحب سے کوئی بھی دوستی کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ دال، مالک مکان نے ماسٹر صاحب سے کیسا سلوک کیا؟ جواب: ماسٹر صاحب نے مالک کے مکان کو 6 مہینے کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا، جس پر مالک کے مکان نے اس کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا اور ماسٹر صاحب کی چارپائی کو بجلی کے 2 کھمبوں کے ساتھ ڈال دیا، جبکہ باقی سامان کو اس کے ارد گرد رکھ دیا۔ ہے، ماسٹر صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے کیا طرز عمل اپنایا؟ جواب: ماسٹر صاحب نے اپنی زندگی میں جب محلے داروں سے ادھار رقم مانگی تو کوئی 1 پیسہ دینے کو تیار نہ تھا، مگر اس کی اندھوناک موت کے بعد انہوں نے ان کے کفن دفن اور رسم کل کے لیے 811 روپے چندے کے طور پر جمع کیے۔ واو، ماسٹر صاحب کا کیا انجام ہوا؟ مالک مکان نے جب کرایہ نہ ادا کرنے پر ماسٹر صاحب کو گھر سے نکال دیا تو وہ محلے میں بجلی کے 2 کھمبوں کے درمیان چادر لگا کر رہنے لگے۔ شدید سردی میں انہوں نے تقریباً 11 دن گزارے۔ اس دوران انہیں نمونیا بھی ہو گیا تھا اور اسی بے کسی اور لاچارگی میں بالآخر 12ویں دن فجر کی اذان کے وقت وہ فوت ہو گئے۔ اس افسانے کا مرکزی خیال رکھیں۔ جواب: اشفاق احمد نے اس مختصر افسانے میں ہمارے سماج کی بے حسی کی تصویر کشی کی ہے۔ انہوں نے سادہ اور آسان الفاظ میں ہماری توجہ اس طرف مبذول کی ہے کہ معاشرے کے غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ انسان جو بسا اوقات اپنے فائدے کے لیے تعلقات بناتا ہے، اسے چاہیے کہ کچھ کام اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بھی کرے۔ اس حوالے سے تو ہمارے دین اسلام نے بھی دوسروں کی مدد کرنے کی پرزور تلقین کی ہے۔ صفحہ نمبر 106۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ: ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو
سورہ آل عمران۔ بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی کو نہ پاؤ گے۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ الف، ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈیش نہیں آتا تھا، تو اس میں آئے گا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ بے، خوف کے مارے اس کی ڈیش بند گئی، تو خوف کے مارے اس کی گکی بند گئی۔ جیم، وہ سردی کے موسم میں باہر بیٹھا دھوپ ڈیش رہا تھا، دھوپ سینک رہا تھا۔ دال، شیخی ڈیش اچھی بات نہیں، تو اس میں آئے گا شیخی بگارنا اچھی بات نہیں۔ اور آخری ہے مالک مکان نے کرایہ دار کو سخت ڈیش میں ڈانٹا، تو یہ ہوگا مالک مکان نے کرایہ دار کو سخت الفاظ میں ڈانٹا۔ سوال نمبر 3، درجہ ذیل عبارات کی تشریح کریں۔ جواب، طلبہ اقتباسات کی تشریح 1 اور 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 4، روزمرہ کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ الف، وہ غصے سے ڈیش پیستا ہوا آگے بڑھا، وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا۔ بے، جب اس نے پاکستان کی جیت کی خبر سنی تو خوشی سے ڈیش ہو گیا، جیت کی خبر سنی تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ جیم، تمہارے ڈیش میں خاک کیسی منحوس باتیں کر رہے ہو، تمہارے منہ میں خاک کیسی منحوس باتیں کر رہے ہو۔ دال، تم تو ڈیش جھاڑ کر یعنی دھو کر میرے بچے کے پیچھے پڑ گئے ہو، تم تو ہاتھ دھو کر میرے بچے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ میں یہ خوفناک منظر نہ دیکھ سکا اور ڈر کے مارے ڈیش بند کر لیں، میں یہ خوفناک منظر نہ دیکھ سکا اور ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ صفحہ نمبر 107۔ سوال نمبر 5، جملے درست کریں۔ الف، ہمارا وطن دن بدن ترقی کر رہا ہے، صحیح جملہ ہوگا ہمارا وطن دن رات ترقی کر رہا ہے۔ بے، وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا، وہ حیرانی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جیم، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ حج پر جاؤں، صحیح جملہ ہوگا میری خواہش ہے کہ حج پر جاؤں۔ دال، میں آپ کو ایک ضروری بات کہنے آیا ہوں، صحیح جملہ ہوگا میں آپ سے ایک ضروری بات کہنے آیا ہوں۔ اور اس کی چیخ و پکار سن کر لوگ مدد کے لیے دوڑے، صحیح جملہ ہوگا اس کی چیخ و پکار سن کر لوگ مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ سوال نمبر 6، درجہ ذیل جملے میں مناسب مقامات پر رموز اوقاف لگائیں۔ الف، اسے جب دیکھو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ جواب، رموز اوقاف کے ساتھ جب ہم بنائیں گے تو جملہ کچھ اس طرح ہوگا، اسے جب دیکھو کاما ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے فل اسٹاپ۔ بے، اس مضمون کے اہم نقاط یہ ہیں، 2 نقطے اور آگے ایک چھوٹی سی ڈیش۔ جیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب انسان برابر ہیں، تو یہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نقطے، پھر کاموں کے اندر ہم یہ لکھیں گے ان کا فرمان کہ سب انسان برابر ہیں، کام بند۔ دال، لڑکے تم یہاں کیا کر رہے ہو، یہ ہوگا لڑکے لائن اور اس کے نیچے چھوٹا سا ایک ڈاٹ، چھوٹا سا نقطہ، اس کے آگے تم کیا کر رہے ہو اور اس کے آگے سوالیہ نشان۔ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، احمد فراز کا یہ مصرع حقیقت پر مبنی ہے، تو صحیح جملہ ہوگا رموز اوقاف کے ساتھ آئین، وہ جو شعر کی علامت ہوتی ہے آئین لکھ کر، قامیں دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، قامیں کلوز یا قامیں بند۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جو مصرع ہے دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، یہ کاموں کے اندر آئے گا۔ پھر احمد فراز کا یہ مصرع حقیقت پر مبنی ہے۔ سوال نمبر 7، اردو میں درجہ ذیل افعال بطور معاون افعال استعمال کیے جاتے ہیں، آپ ان کی مدد سے 2 جملے بنائیں جن میں یہ بطور امدادی یا معاون فعل استعمال ہوں۔ دینا، لینا، آنا، ڈالنا، جاننا، پڑھنا اور اٹھنا۔ صفحہ نمبر 108، تو اس میں ہم پہلا جملہ بناتے ہیں دینا، بچوں کو یہاں سے نکال دینا ہی بہتر ہے، اور دوسرا سلیم کا اس طرح کتابیں پھاڑ دینا اچھی بات نہیں۔ دوسرا ہے لینا، الف، بچے کی کامیابی پا لینے پر والدین بہت خوش ہیں، اور بے، یہاں چیزوں کو اور پر رکھ لینا اس کی عادت ہے۔ 3، آنا، آنا سے پہلا جملہ ہم دیکھتے ہیں یہاں تو میری جان پر بن آئی ہے، اور دوسرا جملہ میری دیرینہ آرزو کا بر آنا میرے لیے باعث مسرت ہے۔ 4، ڈالنا، الف، تم نے مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ دوسرا جملہ ہم نے 2 دشمنوں کو دوستی کے رشتے میں باہم ملا ڈالا۔ 5، جانا، پہلا جملہ اس کا ہے پتوں کا اس طرح بکھر جانا خزاں کی علامت ہے، اور دوسرا جملہ بجلی کے بغیر گرمی کا موسم قیامت سے کم نہیں۔ 6، پڑھنا، پڑھنا کا پہلا جملہ بنائیں گے تم تو خواہ مخواہ ہی مجھ سے لڑ پڑے ہو، اور دوسرا وہ بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین پر گر پڑا، اور آخری ہے اٹھنا، تو اس میں یہ ایک جملہ ہوگا پہلا آگ کا بھڑک اٹھنا خطرناک ہے، اور دوسرا جملہ اس کا اس طرح چیخ اٹھنا دل دوز ہے۔